روس آخر کتنا بڑا ہے؟ دوستو کہا جاتا ہے کہ روس اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کو زمین پر پھیلا دیا جائے تو یہ سیارہ پلوٹو جو کہ زمین کا 9ویں نمبر کا سیارہ ہے اس سے بھی بڑا ہے، یعنی کہ اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روس کے ایک حصے میں جب صبح کا لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی ٹائم پر روس میں دوسرے حصے میں لوگ شام کا کھانا کھا کر سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ روس اتنا بڑا ہے کہ وہاں پر 8 ٹائم زونز ہیں، یعنی کہ 8 ڈیفرنٹ ٹائم زون۔ اور روس اتنا بڑا ہے کہ روس کے ایک حصے سے اگر آپ ٹرین میں سفر کرنا شروع کریں تو روس کے دوسرے حصے میں سفر کر کے پہنچنے تک آپ کو 6 دن اور 6 راتوں کا ٹائم لگتا ہے، اور یہ فاصلہ تقریباً 9000 کلومیٹر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے لمبی ریلوے لائن بھی روس میں ہی ہے۔ دوستو روس آخر کتنا بڑا ہے اور کتنا طاقتور ہے، اور روس کی تہذیب آخر کتنی پرانی ہے، روس نے کون کون سی جنگیں لڑیں اور کن کن سلطنتوں سے روس ٹکر لے چکا ہے، اور کیا روس آج بھی سپر پاور ہے یا نہیں، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا۔ دوستو روس اتنا بڑا ہے، روس اتنا بڑا ہے، کہا جاتا ہے کہ سطح ارض پر روس جتنا ملک بڑا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ روس دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روس اتنا بڑا ہے کہ وہاں پر ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پر اتنی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ سردیوں میں موسم کا ٹمپریچر تقریباً -58 ڈگری تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، -58 ڈگری۔ اور وہاں پر اوسطن جو درجہ حرارت ہے اس سٹی میں وہ -42 ڈگری کے آس پاس رہتا ہے۔ دوستو روس آخر اتنا بڑا ہے، اور روس کے پاس آخر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں روس کا طوطی بولتا ہے؟ روس قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اور اس کے علاوہ روس کے پاس بہت سارے ذخائر بھی ہیں۔ دوستو روس میں تیل کے اتنے زیادہ ذخائر ہیں، کہا جاتا ہے کہ روس کے پاس دنیا کا تقریباً 60% تیل موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور تقریباً باقی دنیا کے بھی کئی ممالک میں روس کے تیل اور گیس جو ہے استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے باقی دنیا کا کافی حد تک نظام چلتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روس اگر اپنے آئل اور گیس کو ہی یورپ سے منقطع کر دے، کاٹ دے، بند کر دے تو یورپ کی ترقی جو ہے تقریباً اس کا دیا آدھا بجھ جائے گا، کیونکہ یورپ مکمل طور پر روس پر ہی انحصار کرتا ہے۔ روس کے پاس آخر ایسی کیا وجہ ہے اور کیا چیز ہے جو کہ روس کو اتنا پاورفل بناتی ہے؟ دوستو روس میں آپ کو پتہ ہے صدر پیوٹن حکومت کرتے ہیں، اور ان کی حکومت تقریباً گزشتہ 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ روس کے صدر ہیں۔ پیوٹن صاحب ایک وقت تھا جب وہ جاسوس تھے، پھر ظاہر سی بات ہے کرتے کراتے وہ اپنے اس صدر کے عہدے تک پہنچے، جو کہ یہ داستان ہم آپ کو بہت جلد سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیوٹن صاحب نے روس کو سنبھالا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ روس بھی ایک جنگی پاور ہے، سپر پاور ہے۔ روس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ اٹامک میزائل ہیں، اٹامک وار ہیڈز ہیں۔ ان کی تعداد کہا جاتا ہے تقریباً 20,000 کے قریب ہے، جن کو روس نے مختلف جگہوں پر چھپایا ہوا ہے، سیف رکھا ہوا ہے، اور جن میں سے کئی جو روس کے ایٹمی ہتھیار ہیں وہ ابدوزوں کے ذریعے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں پر موجود ہیں، جن سے ظاہر سی بات ہے روس پوری دنیا میں اپنی ایک طاقت منوا چکا ہے، اپنا لویا منوایا ہوا ہے اس نے۔ اس کے باوجود روس اتنا بڑا ہے کہ اس کو کبھی بھی فتح نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوستو ہٹلر نے روس کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ داستان ہم آپ کو سنائیں گے کہ ہٹلر کیسے جو ہے وہ ہارا تھا، اور کیسے اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی وہ 4 ہفتے لوٹا دو، اس کی کیا داستان تھی یہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ لیکن ہٹلر نے روس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ قبضہ کرنے میں لیٹ ہو گیا۔ جب اس نے حملہ کرنا تھا اس وقت وہ حملہ نہ کر سکا، اور حملہ کرنے میں اس کو تقریباً 2 مہینے کا ڈیلے ہو گیا، جس کی وجہ سے جب ہٹلر کی فوجیں روس میں داخل ہوئیں تو روس کے سرد موسم کا وہ فوجیں مقابلہ نہ کر سکیں، اور تقریباً آدھی فوج روس میں سردی کی وجہ سے ماری گئی، اور جو بچے کچے تھے ان کو روس کے فوجیوں نے قیدی بنا لیا، اور جو باقی بچے وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس آئے۔ یہی وجہ ہے کہ روس کا اتنا بڑا خطہ ارض ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر کسی نے فتح کرنے ہو تو اس کے لیے تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کی فوج درکار ہوگی، جو کہ فریش ہو، اور ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی فوج آج کے دور میں وہ بھی ایک ساتھ اس کو مینج کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور ان کے تمام اخراجات اور ساری چیزیں دیکھنا، جس سے ظاہر سی بات ہے بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔
جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ روس کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ دوستو روس میں ایک مشہور جھیل ہے جس کو ظاہر سی بات جھیل ہے جس کو دنیا کی آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا کہانی ہے اسامہ فانی؟ دوستو اس جھیل کی کہانی بھی بڑی داستان ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اس جھیل کی داستان یہ ہے کہ جب آپ سیٹلائٹ سے بھی دیکھیں تو یہ آنکھ آپ کو نظر آتی ہے، یہ جھیل اتنی بڑی ہے، زمین پر یہ سب سے بڑی جھیل ہے جس کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور اس کا کرۂ ارض تقریباً 50 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دوستو یہ جھیل اتنی بڑی ہے کہ اس کو خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور وہاں کے لوگ تو اس جھیل کو سمندر ہی کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جھیل اب کتنی بڑی ہے۔ دوستو وہاں کے لوگ اس جھیل کو سمندر کہتے ہیں اور یہ جھیل اس میں پانی رہتا ہے، لیکن سردیوں میں جب بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو اس جھیل کے اوپر پانی جم جاتا ہے، برف بن جاتی ہے اور پھر یہی لوگ روس کے لوگ جو کہ اس جھیل کو سمندر کہتے ہیں اسی جھیل کے اوپر سے اپنی گاڑیاں بھی گزارتے ہیں اس کو ٹریفک کا روٹ استعمال کرنے کے لیے، یعنی کہ شارٹ کٹ رستے کو استعمال کرنے کے لیے یہاں سے گاڑیاں بھی گزارتے ہیں اس کو۔ تو اتنی بڑی یہ جھیل ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ روس کی جھیل کتنی بڑی ہے، لیکن وہاں پہ ٹھنڈ بھی کتنی زیادہ پڑتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں یاقوت سٹی کی طرف۔ دوستو جس علاقے کی میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی کہ یہ علاقہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں پہ جو ہے -42 ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، ایوری نارمل وہاں پہ یہ ٹیمپریچر ہے، لیکن یہ علاقہ اتنا بڑا ہے اور اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں پر لوگ جب بھی جاتے ہیں وہ اپنی گاڑیاں آن ہی رکھتے ہیں، جو اپنی گاڑی کو باہر کھڑا کرتے ہیں وہ گاڑیاں آن ہی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ گاڑی بند کر دیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کا جو فیول ہے وہ اتنی زیادہ سردی میں جم نہ جائے، اس وجہ سے وہ گاڑیوں کو آن ہی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ آپ نے روس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی یاقوت سٹی کی کہ وہاں پہ لوگ اپنی گاڑیوں کو آن رکھتے ہیں اور ان کو بند نہیں کرتے، ہر وقت گاڑیاں آن ہی رہتی ہیں اور ان کو بند نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر گاڑی بند ہو گئی اس میں فیول جم گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ گاڑی کھڑی ہی رہ جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ وہاں پہ لوگ جو گھر بناتے ہیں وہ سطح زمین سے تھوڑے اوپر کر کے بناتے ہیں، اٹھا کے بناتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ گھر لکڑی کے لوگ بناتے ہیں، کیونکہ یہ گھر سطح زمین سے اٹھا کے اس لیے بناتے ہیں کیونکہ جب وہاں پہ برف پڑتی ہے تو اس مسائل سے بچنے کے لیے وہ لوگ اپنے گھروں کو اونچا بناتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہاں پہ جتنے بھی پائپ ہیں جو کہ پانی کے اور دوسرے تیسرے وہ سارے پائپ بھی سطح زمین سے اٹھا کے لگائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کیونکہ جب برف پڑے گی تو پائپ میں پانی جمنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ علاقہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں پر اگر آپ پانی کو ایسے گلاس میں باہر لے کے آئیں اور اسے ہوا میں ایسے پھینکیں تو نیچے گرنے تک پانی برف بن کے جم چکا ہوتا ہے، اور یہ علاقہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں آپ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک باہر رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ باہر رہیں تو پھر آپ کی اسکن جو ہے وہ اس پہ وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے میٹل کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے جیسے میٹل کی یہ واچ ہے یا میٹل کی کوئی اینک ہے تو وہ آپ کی اسکن کے ساتھ جڑ بھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے ہر ٹائم فل پیک ہوئے رہتے ہیں اور نہ جانے کتنے جو ہے وہ 1 2 3 4 اس طرح کر کے ایٹسٹرا مطلب کافی زیادہ تعداد میں سوٹ پہنتے ہیں، اور اس کے بعد موٹے موٹے دستانے، پھر یہاں پہ ہر چیز کور، فلی کور۔ یہاں پہ مشہور ولاگر جو ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں انڈیا کے، تو وہ بھی وہاں پہ وہ ویڈیو بھی آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے ہوپ سے دیکھی بھی ہوگی کہ وہ علاقہ اتنا ٹھنڈا ہے اور اتنا جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ سردی ہے۔ دوستو روس کی جو ٹرین ہے وہاں پہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ روس کے ایک حصے سے چلتی ہے یہ ٹرین اور روس کے آخری حصے تک جاتی ہے، یعنی کہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک، جو کہ یہ 6 دن اور 6 راتوں میں سفر طے کرتی ہے، اور اس کا فاصلہ جو تقریباً 9000 کلومیٹر ہے، اور تقریباً رستے میں ہر طرح کے خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو اس ٹرین میں اگر آپ سفر کر لیں تو آپ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے روس کو مکمل طور پر دیکھ لیا ہے، کیونکہ یہ سفر اتنا بڑا ہے۔ ہوپ سو کہ روس کے بارے میں یہ داستان آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے